السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے امن کی حالت میں پورا انصاف کرنے والا۔ چاہے کہ یہودی یا نصرانی یا نان مسلم آ جائے، انصاف ہو تو اس کے طرف جائے گا تو جانے دیا جائے گا۔ یہ کمال ہے، دنیا ایسا کبھی بھی نہیں کرتی تھی نہ کرتی ہے۔ اور جنگ کی حالت میں کسی قانون کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس نبی رحمت نے قانون طے کر دیا، اخلاقی ضابطہ طے کر دیا، اور کچھ لوگوں کو جنگ سے مستثنیٰ کر دیا، کچھ علاقوں کو، کچھ فصلوں، باغات اور بازاروں کو مستثنیٰ کر دیا۔ انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا۔ دشمن آج کر کے دشمن بھی ان تمام اخلاق سے عاری ہیں، ان کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری دنیا کے اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ایکا کر لیا۔ جب بدر میں ان کو بہت زیادہ شکست ہو گئی تو وہ مایوس ہو گئے، اور جنگ احد 3 ہجری میں مسلمانوں کو اپنی غلطی سے نقصان ہو گیا تو پھر اس سے وہ پھر جری ہو گئے، لیکن یہود کے 3 بڑے قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور پھر ایک قبیلہ رہ گیا تھا۔ اب اس نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا، اور اس سکیم سے انہوں نے مسلمانوں پر ایک آخری ضرب لگانے کی پوری ہمت کر لی، اور 6000 کرائے کے قاتلوں کو انہوں نے باغات مدینہ کے اور خیبر کے باغات کی بہت بڑی قیمت ادا کی، اور اس طریقے سے 6000 آدمی وہ لے آئے۔ مکہ والوں نے 4000 کا انتظام کیا تو 10,000 کا لشکر بن گیا، اور اس منصوبے میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ جس وقت مدینہ کا گھیراؤ کر لیا جائے تو بنی قریظہ کے 6000 آدمی جو اندر رہتے ہیں وہ بھی مل جائے تو تعداد 16,000 ہو جائے گی، اور مسلمانوں کی حالت جنگ بدر میں 313 تھی، جنگ احد میں 700 تھی، اور جنگ خندق 5 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئی تھی اللہ کے فضل سے، اور پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دشمنوں نے اس سے 3 گنا زیادہ قوت مہیا کر دی۔ اور پھر حضرت عباس ابن مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اطلاع دی کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور پھر آپ کے مخبروں نے جو وہاں مختلف قبائل میں موجود تھے، انہوں نے اس لشکر کی جو یوں مدینے پہ حملہ آور ہوا تو پھر اس کی تعداد پوچھی گئی تو کہا دن میں 8 سے 10 اونٹ ذبح کر کے ان 10,000 لوگوں کو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا گیا کہ 10,000 سے اوپر نیچے کی تعداد ہے۔ اور پھر یہاں دفاعی اسٹریٹجی طے کی گئی تو سب سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا عمل، دنیا کے ضابطہ میں، دنیا کے قانونوں میں کوئی مشورہ ہو تو ایک ہی ڈکٹیٹر فیصلے کرتا ہے، اور کوئی فیصلہ اسی کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کوئی رحمت نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر نے تمام لوگوں سے مشورہ لیا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت سلمان فارسی نے، یہ جو ایران سے اصل رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ لشکر بڑا ہے اور مدینہ کا دفاع ایسے ممکن ہے کہ 3 طرف سے وہ ویسے ہی محفوظ ہے، تو ایک طرف رہ جاتی ہے شمال والی سائڈ سے، وہاں پر اگر ہم ایران والوں کی طرح کے لمبی خندق کھود دی جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے، تو پانی تو یہاں نہیں ہے، ایران میں تو نہریں ہوں گی، تو وہاں تو یہ تھا کہ پانی بھر دیا جاتا تھا، لیکن یہاں یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسی لمبی چوڑی گہری کھودی جائے کہ جس کو ہوا گھوڑا پھلانگ نہ سکے، اور اس طریقے سے انہوں نے 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری خندق، جو تقریباً بل کھاتی ہوئی 3 سے 4 میل کی بنتی تھی، اور وہ شمال والا ایریا تھا، اس میں
بنانے کی سکیم بنائی اور پھر تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کے دم چھو کرنے کے انداز میں کہ میں صرف پھونکے مارتا رہوں گا اور دم چھو کرتا رہوں گا، یہ نہیں کیا۔ آپ نے بھی 10-10 کا ایک گروپ بنایا اور 10-10 کے گروپ کو 40-40 ہاتھ میسر کر کے ناپ کر کے دے دی، اور پھر ان 10-10 کے گروپ نے دن اور رات میں لگ کر ایک ہفتے سے 10 دنوں کے اندر اس خندق کو 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری کھود ڈالی، اور پھر جب دشمن وہاں پہنچا تو حیران پریشان ہو گیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی۔ یہ پہلا خندق 5 ہجری کا، اس کے بعد بہت سارے کچھ معاملات واقعات ہیں جو ہم کچھ ولاگز میں بیان کریں گے۔